هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز طلباء، آپ کے سامنے یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے ہدایہ، اور آج سے انشاءاللہ ہم اس کے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب ہمارے درس نظامی کی بہت ہی اہم کتاب ہے۔ یوں تو جتنی بھی کتابیں ہیں ہمارے درس نظامی کے اندر، سب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اہم کتابیں ہیں، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ خاص طور پر بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اور اہم کتاب اس لیے ہے کہ اگر طالب علم اس کتاب کی کئی جلدیں ہیں، کئی جلدوں کے اندر کتاب ہے، اگر اس کتاب کو مکمل پڑھ لے اور صحیح طور پر سمجھ لے تو اسے فقہ حنفی کا پورا علم ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس طور پر لگائیں گے کہ اگر آپ اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے، کسی دوسری کتاب کو پڑھیں گے فقہ حنفی کے اندر، اور 50 کتابوں کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو ان تمام کتابوں کا ماحصل اس کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے یہ سال سے ہمارے درس نظامی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ تو اس کتاب کے درس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے، سمجھیے، اور اس کو عملی زندگی میں ان مسائل کو آپ اپنی عملی زندگی کے اندر اپنائیے۔ اصل تو یہ کتاب عمل کی ہے، لیکن ابھی آپ طالب علم ہیں، ابھی آپ اس کو پہلے سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر اپنانا ہے۔ اس لیے جو ہمارا کابر تھے وہ اس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھنے کے لیے پڑھتے تھے کہ بس ہم اس کو پڑھیں گے، حل کریں گے، عبارت کو حل کریں گے، ترجمہ سمجھیں گے، مطلب سمجھیں گے، اور جب رسمی فراغت حاصل ہو جاتی تھی تو پھر اس کتاب کو پڑھتے تھے ایک مرتبہ۔ کیوں؟ تاکہ اب ہم اس پر عمل کریں۔ بہرکیف اس کتاب کے آغاز سے پہلے بھی چند باتوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ اس کتاب کو ہم بصیرت کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو پہلے چیز جو اس کا نام ہے، آپ کے سامنے بڑے بڑے حرف کے اندر لکھا ہوا ہے الہدایہ شرح بدایۃ المبتدی۔ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کتاب شرح ہے۔ ہمارے درس نظامی کے اندر 2 قسم کی کتابیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جن کو متن کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کی وہ کتابیں ہیں جن کو شرح کہا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب ایک شرح ہے۔ کس کی شرح ہے؟ ایک متن ہے بدایۃ المبتدی جو شارح کی ہے۔ تو شارح نے پہلے ایک متن بنایا تھا بدایۃ المبتدی کے نام سے، اور اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے الہدایہ کے نام سے۔ دوسری چیز اس کتاب کے متعلق جو ہمیں جاننی ہے وہ کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ تو اس کتاب کا موضوع ہے فقہ۔ یہ کتاب علم فقہ کے اندر ہے۔
تیسری چیز ہمیں جو اس کتاب کے متعلق جاننی ہے وہ ہے صاحب کتاب کے بارے میں مختصراً تعارف، تاکہ ہمیں ان کی علمی منزلت اور قدر کا احساس ہو۔ تو صاحب ہدایہ کا مختصر تعارف یہ ہے، آپ کا اسم گرامی علی تھا اور سلسلہ سب یوں ہے: علی ابن ابو بکر ابن عبد الجلیل الفرغانی المرغینانی۔ آپ نسبی اعتبار سے صدیقی تھے، یعنی آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت 8 رجب المرجب سن 511 ہجری بروز پیر بعد نماز عصر مرغینان میں ہوئی۔ یہ مرغینان ازبکستان کے شہر فرغانہ کا علاقہ ہے۔ مرغینان کو مارگیلان بھی کہتے ہیں۔ آپ آگے چل کے پڑھیں گے اور آپ نے پڑھا ہوگا ایک لفظ آتا ہے ما وراء النہر، جس کا لفظی ترجمہ ہے کہ نہر، یا کہہ لیجیے ندی، کہہ لیجیے دریا، کہہ لیجیے نہر کا اس پار والا حصہ۔ تو ما وراء النہر وسط ایشیا کے ایک پورے علاقے کو کہا جاتا ہے، جس میں آج کے زمانے میں جو ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، اسی طرح جنوبی مغربی میں قازقستان ہے، ان تمام علاقوں کو ما وراء النہر کہا جاتا ہے۔ اور ما وراء النہر یعنی بیچ کے اندر ایک نہر ہے، یا کہہ لیجیے ایک دریا ہے، اور دریا کے اس طرف یہ سارے کے سارے شہر ہیں، ملک ہیں۔ اور اہم ترین جو شہر ہیں جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، ان میں سے ایک سمرقند ہے، ایک بخارا ہے جہاں کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ترمذ ہے جہاں کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو یہ بہت زرخیز علاقہ ہے جہاں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور انہی علاقوں میں، انہی علاقے کے اندر صاحب ہدایہ بھی پیدا ہوئے تھے۔ صاحب ہدایہ کے جو اساتذہ تھے ان میں خاص طور پر مفتی الثقلین نجم الدین ابو حفص عمر نصفی، اور اسی طرح صدر الشہید محمد بن حسین جیسی عظیم ہستیوں کا نام شامل ہے۔ آپ کا وصال 14 ذی الحجہ سن 593 ہجری میں ہوا تھا، اور آپ کو سمرقند کے اندر دفن کیا گیا تھا۔ آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں، جن میں مناسک الحج، مجموع النوازل، مختار الفتاوی، الفرائض، التجنیس، پورا نام ہے التجنیس والمزید، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن سب سے مشہور کتاب آپ کی جو کتاب ہے وہ ہدایہ ہے۔ فقہ حنفی میں صاحب ہدایہ کا جو مقام تھا وہ مجتہد مقید، یعنی اصحاب تخریج و ترجیح کے درجے پر آپ فائز تھے۔ یہ تھا صاحب ہدایہ کا مختصر تعارف۔ اب چوتھی اور آخری بات ہم جانتے ہیں، اور وہ یہ کہ صاحب ہدایہ کی جو کتاب ہے ہدایہ، اس کا اسلوب کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ صاحب کتاب نے یہ جو ہدایہ لکھی ہے، یہ کتاب کیسے وجود کے اندر آئی۔ تو یہ کتاب جو منصۂ شہود پر آئی، کچھ یوں آئی کہ صاحب ہدایہ نے اپنے زمانے کی فقہ کی کتابوں کو دیکھا، بہت ساری کتابوں کو دیکھا، لیکن انہیں کوئی جامع اور معنی کتاب نظر نہیں آئی جو فقہ حنفی کے تمام مسائل کو شامل ہو۔ چنانچہ آپ نے سوچا کہ فقہ حنفی کے اندر ایک جامع اور معنی اور مرتب اور مدون کتاب لکھی جائے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اس کا جو کہہ لیجیے بنیاد، جیسے گھر بناتے ہیں
تو گھر بنانے کے لیے سب سے پہلے گھر کی بنیاد کو بنایا جاتا ہے. تو انہوں نے اس کی ایک بنیاد بنایا جس کو ہم متن کہتے ہیں. تو مت انہوں نے لکھا نہیں ہے، مت انہوں نے تیار کیا. کیسے تیار کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ جو فقہ حنفی کتاب ہے قدوری، تو قدوری کے اندر مسائل کو بہت اچھے انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو انہوں نے اس سے متن کو تیار کیا. اچھا، اب جہاں قدوری کے اندر مسئلے نہیں ملے، وہاں انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجامع الصغیر سے مسئلے لیے، اور اس طرح دونوں کو ملا کر انہوں نے ہدایہ کا متن تیار کیا. اس کا نام رکھا بدایۃ المبتدی. مبتدی کہتے ہیں وہ طالب علم جو ابھی پڑھنا شروع کیا ہو، اور بدایہ کے معنی آتے ہیں شروع. تو کہہ لیجیے کہ جیسے ہمارے اردو کے اندر نا اردو کی پہلی کتاب، تو اس طرح انہوں نے فقہ حنفی کی پہلی کتاب لکھ دی. اس کا جو دیباچہ ہے، پیش لفظ جس کو اردو کے اندر کہا جاتا ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو انہوں نے اس کے اندر وعدہ کیا تھا کہ میں اس کتاب یعنی بدایۃ المبتدی کی ایک شرح لکھوں گا. چنانچہ انہوں نے اس کی شرح لکھنی شروع کی، اور شرح اس کی لکھتے گئے. بہت طویل شرح لکھی. علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 80 جلدوں میں اس کی شرح تیار ہوئی، اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا کفایۃ المنتہی. منتہی یعنی وہ طالب علم جس نے علم کو حاصل کر لیا ہو، جو عالم بن چکا ہو. تو کفایۃ المنتہی یعنی ایک عالم کے لیے، عالم دین کے لیے ایک ایسی کتاب جو اس کو تمام کتابوں سے بے نیاز کر دے، جو اس کو تمام کتابوں سے کافی ہو جائے. جب شرح سے فراغت کے قریب پہنچے تو ان کو محسوس ہوا کہ کتاب جو کفایۃ المنتہی ہے شرح بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کو کوئی پڑھے گا نہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اصلی کتاب یعنی بدایۃ المبتدی کو نہ چھوڑ کے چلے جائیں. اس لیے انہوں نے بدایۃ المبتدی کی دوسری شرح لکھی، مختصر شرح لکھی، اور اس کا نام ہدایہ رکھا. اور اس طرح یہ کتاب جامع مانع اور شامل کتاب ہو گئی. علماء نے لکھا ہے کہ ہدایہ کو لکھنے کی ابتدا انہوں نے ماہ ذی القعدہ سن 573 ہجری میں کی، اور 13 سال میں یہ کتاب مکمل ہوئی. اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ اس دوران آپ ایام منہیہ کے علاوہ، جو 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس کے علاوہ روزانہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور کوشش فرمایا کرتے تھے کہ روزے کا کسی کو پتہ نہ چلے. اس طرح یہ کتاب تیار ہوئی. اب جو ہدایہ کا اسلوب ہے، جو ترتیب ہے، کچھ یوں ہے کہ صاحب کتاب سب سے پہلے اس کے اندر مسائل کو ذکر کرتے ہیں، اور مسائل کو پھر دلائل سے ثابت کرتے ہیں. تو مسائل کو دلائل سے ثابت کرنے کے لیے کتاب اللہ، احادیث مبارکہ، آثار صحابہ اور عقلی دلائل سے بھی استدلال کرتے ہیں. اچھا، آپ یہ بھی غور کریں گے کہ اس کتاب کے اندر کہیں کتاب ہے عنوان، کہیں باب ہے، کہیں فصل ہے. اس طرح انہوں نے تقسیم کیا ہے، اور کئی مقامات پر فصل کے تحت انواع اور اسباق کی اجناس بھی ذکر کی ہیں. صاحب ہدایہ مختلف فی اقوال مع دلائل نقلیہ و عقلیہ کے ذکر کرنے کے بعد جو احناف کا قول صاحب کتاب کے نزدیک راجح ہوتا ہے، اسے دلائل کے ساتھ آخر میں ذکر کرتے ہیں، تاکہ بعد والا قول اور اس کے دلائل پچھلے اقوال و دلائل کو رد کر دیں. اور اگر اقوال نقل کرتے ہیں تو اکثر علماء کے نزدیک جو قول قوی ہوتا ہے اسے مقدم کرتے ہیں. صاحب کتاب جہاں فی الکتاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد کتاب قدوری ہوتی ہے. اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو بہت سارے اور تعبیرات آپ کے سامنے گزرے گی. جیسے کہیں کہیں گے ما تلونا، تو اس سے ان کی مراد گزشتہ آیت ہوتی ہے. کہیں کہیں گے ما ذکرنا،
اس سے وہ عقلی دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کہیں کہیں گے ما روینا، تو اس سے ان کی مراد حدیث ہوتی ہے۔ کبھی کہیں گے لما ذکرنا، تو لما ذکرنا جہاں کہیں گے کبھی اس سے حدیث کی جانب اشارہ ہوتا ہے اور کبھی اشارہ نہیں ہوتا ہے۔ کہیں کہیں گے فی الاصلی، تو اصل سے ان کی مراد امام محمد ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، مشہور کتاب المبسوط مراد ہے۔ کہیں کہیں گے قالو، اس سے علماء کی اختلاف کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے۔ کہیں کہیں گے قال مشائخنا، اس سے ان کی مراد بخارا اور سمرقند کے علماء ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں گے فی دیارنا، تو اس سے ان کی مراد شہر ماوراء النہر ہوتی ہے۔ کبھی کہیں گے لما بینا، تو کبھی اس سے کتاب اللہ اور سنت رسول اور دلیل عقلی کی جانب اشارہ مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں ہدایہ کے تعلق سے، ان باتوں کو آپ ذہن نشین کر لیں، اور اب اصلی کتاب کو ہم پڑھیں گے، لیکن جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہے اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے، یہ آپ کو جب تک ہدایہ پڑھتے رہیں گے کیا آتے کام آتی رہیں گے۔